بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حد درجہ قابل احترام معززین کرام، حمد و صلات کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری نبی، اپنے حبیب مکرم، شفیع معظم، نبی محتشم، رحمت ہر عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ اور اس رحمت کا خاص پہلو یہ تھا کہ حضور کمزوروں کے لیے سراپا رحمت تھے۔ معاشرے کے جتنے بھی کمزور طبقات تھے، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، جن میں بچے بھی شامل تھے، جن میں غلام باندیاں بھی شامل تھیں، اور جن میں ملازم اور ماتحت بھی شامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت خاص طور پر کمزوروں کے لیے ایک بہت بڑا احسان خداوندی تھا۔ وہ غلام، وہ باندیاں، وہ عورتیں، وہ کمزور طبقات، معاشرے کا نچلا طبقہ، جنہیں حضور کی بعثت سے پہلے انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عزت اور وقار عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول نے انہیں احترام سے نوازا، اور آپ نے یہ انقلاب کائنات کو دکھایا اور یہ بتایا کہ غلام بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، یہ باندیاں بھی ہماری جیسی اللہ کی مخلوق اور اس کی بندی، اور جو ملازم اور ماتحت ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور یہ ہمارے نیک سلوک کے حقدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، قرآن حکیم کی آیات اس حوالے سے بڑی واضح ہیں۔ خطبۃ الجمعہ کے آج کے مختصر وقت میں ہم حضور کی سیرت عالیہ کے کچھ پہلو، چند ایک واقعات، جن سے عملاً یہ پتہ چلے گا کہ حضور نے غلاموں سے کیسا سلوک کیا، اور آپ کی شان رحمت للعالمین سے جو سب سے کمزور طبقات تھے وہ کیسے مستفید ہوئے، یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آئی، اور پھر ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں کہ جو ہم سے کمزور ہیں، آج جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ہمارا ماتحت بنایا ہے، کسی کو ہمارا ملازم بنایا ہے، آج ہمارا رویہ سیرت طیبہ کی اس روشنی میں کیا؟ اگر وہ اس کے مطابق ہے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جس کا رویہ، جس کا طرز عمل، جس کے اخلاق مصطفی کے آئینہ دار ہیں، اس سے بڑھ کے کون خوش نصیب ہو سکتا؟ وہ یقیناً سعادت مند ہے، وہ حقیقتاً بخت آور ہے، اور وہ حقیقتاً کامیاب ہے کہ جس کا اپنے ماتحتوں سے رویہ اسوہ رسول کی روشنی میں درست، اور اگر کہیں غلطی ہے تو پھر ہمیں اس کی اصلاح کرنی۔ حضور کی حیات طیبہ میں ایک بڑا شاندار اور ایک بڑا بے مثال جو واقعہ ہے وہ حضرت زید بن حارثہ کا واقعہ۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ کے اندر، علامہ ابن سعد نے طبقات کے اندر، اور دیگر مورخین علماء اسماء الرجال نے اس واقعے کی تفصیلات ذکر کی۔ حضرت زید بن حارثہ، انہیں بچپن میں غلام بنا لیا گیا، مکہ میں لا کے فروخت کر دیا گیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس یہ بکتے بکاتے پہنچ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے زید بن حارثہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ زید بن حارثہ رسول اللہ کی خدمت میں رہنے لگ گئے، اور لکھا ہے علماء نے
کہ اسی دوران حضرت زید مکہ میں آ چکے ہیں، حضرت خدیجہ اور ان سے ہوتے ہوئے حضور کی خدمت تک پہنچ چکے ہیں، والدین انہیں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے، ان کے باپ حارثہ بھی، ان کے چچا بھی، وہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچ گئے، اور ادھر ان کی والدہ اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے بیٹے کے فراق میں بے تاب ہے، بے قرار ہے، بچپن کا بچھڑا ہوا بیٹا دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ والد کو کسی نے بتایا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مکہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اطہر میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے عبد المطلب کے فرزند، ہم نے آپ کے بارے میں خیر کی باتیں سنی، ہم نے جس سے بھی پتہ کیا ہے آپ کے بارے میں ہمیں خیر کا ہی پتہ چلا، یہ میرا بیٹا یہ آپ تک پہنچا ہے، جو معاوضہ آپ کہتے ہیں، جو قیمت آپ طلب کریں گے ہم وہ قیمت چکا دیں گے، آپ میرے بیٹے کو میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی پیشکش سنی، حضور مسکرائے، فرمایا بس یہی کام ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی کام؟ وہ کہنے لگے نہیں، ہماری زندگی کی تو آرزو یہی ہے، پتہ نہیں کتنے سال بیت گئے ہم بیٹے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اب وہ مل گیا ہے، اگر آپ ہم پر شفقت کر دیں گے، آپ ہماری درخواست قبول کر لیں گے تو اس کی بچھڑی ماں کے دل کو سکون مل جائے گا، میں اسے لے جا کے ماں سے ملاؤں گا، اس کے بھائی بہنیں قبیلہ منتظر ہے، ہماری آرزو پوری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کو بلاؤ اور بلا کے میرے سامنے اس سے پوچھو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے میں اسے نہیں روکوں گا، مجھے معاوضہ بھی نہیں چاہیے، مجھے قیمت بھی نہیں چاہیے، صرف زید کی رضامندی، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو پھر تم بھی اسے مجبور نہیں کرو۔ زید بن حارثہ کو بلایا گیا، اللہ کے رسول نے پوچھا زید یہ کون لوگ ہیں، تم انہیں پہچانتے بھی ہو؟ حضرت زید نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے والد حارثہ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید یہ تمہیں لے جانے کے لیے آئے، عرصہ بیت چکا ہے تمہیں اپنی ماں سے ملے ہوئے، اپنے خاندان سے بچھڑے ہوئے، یہ آج تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں، اگر تم چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے تم ان کے ساتھ جا سکتے۔ جانتے اس وقت حضرت زید نے کیا فیصلہ کیا؟ وہ فیصلہ حضرت زید کا وہ جملہ بتاتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا معنی کیا؟ جو رحمت بن کے آیا اس کا غلاموں سے سلوک کیا تھا؟ یہ وہ مکہ ہے جس میں غلاموں کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے جاتے ہیں، یہ وہ مکہ ہے جہاں غلاموں کے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، یہ وہ مکہ ہے جہاں غلام اور باندیوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا، انہیں تن پہ پہننے کو پورا لباس نہیں دیا جاتا، پیٹ بھرنے کو کھانا پورا نہیں دیا جاتا ہے، بیمار پڑ جائے کوئی دوا کو نہیں پوچھتا ہے، انہیں عزت و احترام سے کوئی بلانے کو آمادہ نہیں۔ اسی مکہ کا ایک غلام ماں باپ لینے آئے ہیں اور خود جن کی غلامی میں وہ اجازت دے رہے ہیں کہ جانا چاہو تو اجازت۔ حضرت زید بن حارثہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے میں کہیں جانے کو تیار نہیں، آپ کی بارگاہ سے جدا ہونا، آپ سے علیحدہ ہونا، اے اللہ کے رسول مجھے ماں باپ کی ملاقات کی قیمت پہ بھی قبول نہیں ہے۔ حضور ماں باپ کی محبت، کیا کوئی انسان ایسا ہے جسے ماں باپ کی محبت سمجھانی پڑے؟ انسان تو بڑی بات ہے، جانور تک کی ماں اور جو ان کے باپ کی شفقت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ دیکھنے والی ہوتی ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ خلق محمدی کے ایسے اسیر ہوئے ہیں، اسوہ رسول کے ایسے اسیر ہوئے ہیں، رحمت للعالمین کی رحمت کا وہ پہلو دیکھا ہے کہ وہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر آپ کو چاہتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کے جانا مجھے گوارا۔ باپ حیران ہے، سوچا بھی نہیں تھا باپ نے، وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکٹھی کر کے قیمت چکانے کے لیے درہم و دینار سونا اور چاندی جمع کر کے لایا تھا کہ بیٹے کے فدیے میں جتنی رقم دینی پڑے، جتنی مہنگی سے مہنگی قیمت ہوگی میں چکا کے بیٹے کو گھر لے کے جاؤں۔ اور یہاں بیٹے کا رویہ دیکھا تو تعجب، اور پھر الفاظ ہیں تاریخ کی کتابوں کے کہ حارثہ نے کہا زید اتختار العبودیت علی الحریہ، زید تمہیں کیا ہوا ہے؟ آزادی کو چھوڑ کے غلامی کو اختیار کر رہے ہو، تم غلام رہنا قبول کر رہے ہو۔ لیکن حارثہ جانتے نہیں تھی کہ یہ غلامی کس کی ہے، یہ کسی انسان، کسی عام انسان کی غلامی تو نہیں، یہ غلامی محمد مصطفیٰ کی تھی،
یہ غلامی زوج خدیجۃ الکبریٰ کی ہے، یہ غلامی تو سیدہ کائنات کے والد ماجد کی ہے کہ جن کے پاس رہنے والے انہیں اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر فوقیت دیتے۔ حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، مسجد حرام میں جہاں قریش بیٹھے تھے، مکہ کے سرکردہ لوگ بیٹھے تھے، حضور ان کے پاس آئے اور آ کے فرمایا اشہدو، اے سارا شہر مکہ گواہ ہو جاؤ، آج سے زید میرا غلام نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آج سے میں نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ یہاں تک کہ پھر لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگ گئے۔ یہ رسول اللہ کا غلاموں سے سلوک تھا کہ غلام اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر وہ لینے آئے ہوئے ہیں، انہیں چھوڑ کے آپ کی رحمت میں، آپ کی خدمت میں رہنا قبول کرتے تھے۔ ماتحتوں سے رویہ ایسا ہو، غلاموں سے سلوک ایسا ہو، کمزوروں کے ساتھ شفقت، ہمدردی اور رحمت ایسی ہو کہ وہ اپنوں کو بھی بھول جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن۔ اور پھر جب سورہ احزاب کی آیہ نمبر 5 نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم، کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں انہیں ان کے اصل باپ کے ناموں سے پکارا جائے۔ تب حضور نے منع کیا اور حضرت زید کو زید بن محمد نہیں کہا گیا، پھر زید بن حارثہ ہی کہا جائے۔ لیکن حضور کی خدمت میں رہنے سے اللہ نے انہیں کتنی عزت عطا فرمائی۔ پتہ نہیں کتنے زید ہوں گے جو ماں باپ کی خدمت میں رہے، دنیا سے چلے گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جس زید نے محمد مصطفیٰ کی غلامی قبول کی ہے، اللہ نے ان کے نام کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ کیا یہ صرف اتفاقی ہے؟ کہنے کو کہا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیو، اللہ کے فیصلے حکمت پہ مبنی ہوا کرتے ہیں۔ جو قربانی زید نے دی ہے وہ قربانی کون دے سکتا؟ ماں باپ، ماں پتہ نہیں کتنا عرصہ، اور پتہ نہیں ہے پھر ملاقات کبھی ہوئی بھی ہے یا نہیں، تاریخ کی کتابوں میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ ماں کی محبت کو چھوڑا ہے، باپ کی شفقت کو چھوڑا ہے، بہنوں کی چاہت کو چھوڑا ہے، بھائیوں کی محبت کو چھوڑ کے حضور کو اختیار کیا ہے۔ اللہ نے نام کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جو حضور کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ دونوں جہانوں کی عزتوں کو اس کی جھولی میں ڈال دیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے، اور حضور نے تعلیم بھی یہی دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا لے کر آئے، فرمایا اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ۔ حضور تو اس شان سے بٹھا کے کھلاتے تھے کہ ایک ہی برتن میں سے کھاتے تھے۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء والمرسلین، آپ بھی اسی برتن میں سے کھا رہے ہیں اور غلام بھی اسی برتن میں سے کھا رہا ہے۔ فرمایا اگر ساتھ بٹھا کے نہیں کھلا سکتے تو فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فرمایا جو کھانا وہ بنا کے لایا اس میں سے ایک لقمہ ہی اسے دے دو، سارا نہیں دے سکتے، زیادہ نہیں دے سکتے، ہر ایک کی حالت حیثیت مختلف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک لقمہ تو دے سکتے ہو، 2 لقمے تو دے سکتے ہو۔ فَإِنَّهُ وَالِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ، جملہ ایک ہے لیکن بتاتا ہے کہ رحمت للعالمین کسے کہتے ہیں۔ فرمایا یہ جو غلام جو کھانا لے کے آیا ہے نا، اس نے کھانا بنانے کی گرمی برداشت کی ہے۔ وہ کھانا بناتے ہوئے جو تپش تھی آگ کی، جو حدت تھی، جو حرارت تھی، وہ اس غلام نے برداشت کی ہے۔ غلام کو شاید پتہ ہو نہ ہو، مالک نے کبھی سوچا ہو نہ ہو، رحمت للعالمین امت کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس پلیٹ میں، تھالی میں، ڈش میں، ٹیبل پہ لا کے کھانا سجا رہا ہے، یہ غلام، یہ خادم، یہ خادمہ، یہ ملازم اور ملازمہ وہ ہے جس نے گرمی برداشت کی ہے۔ اپنے تن پہ بیتنے والے دکھ کو ہر کوئی جانتا ہے، اور یہ تو جانور بھی جانتے ہیں۔ جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پتہ محسوس کرتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ سو اپنی تکلیف کو جاننا، سمجھنا، بتانا، یہ تو کوئی بات نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ دوسروں پہ تکلیف بیتے اور آپ کو اس کا احساس ہو۔ اور جو رحمت للعالمین ہے وہ غلاموں کو کھانا بناتے ہوئے جو تکلیف ہو رہی ہے، حضور اس تکلیف کا بھی بتا رہے ہیں۔ فرمایا وَلِيَحَرَّهُ وَعِلَاجَهُ، اس نے کھانا بنانے میں جو مشقت اٹھائی ہے، جو تکلیف برداشت کی ہے، فرمایا اس کا حق بنتا ہے کہ اس کھانے میں سے تھوڑا سا اسے بھی دو، ساتھ بٹھا کے کھلاؤ۔ ساتھ بٹھا کے کھلانا نہیں ممکن، اس میں سے زیادہ دینا ممکن نہیں، ایک آدھ لقمہ،
ایک آدھ نوالا تو دے سکتے ہو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، غلاموں پہ کیا بیتتی ہے اللہ کے رسول جانتے بھی ہیں، احساس بھی ہے، امت کو احساس دلایا بھی ہے، اور ان کے ساتھ خیر سے پیش آنے کا حکم بھی دیا۔ حضرت معرور بن سعید یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گیا جب آپ الربضہ، مدینہ طیبہ سے کچھ دور یہ جگہ تھی جہاں حضرت ابو ذر غفاری نے حضور کے وصال کے بعد قیام فرمایا تھا۔ معرور بن سعید کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا ایک غلام ہے، اور جس طرح کا لباس حضرت ابو ذر نے خود پہنا ہوا ہے اسی طرح کا لباس غلام کو بھی پہنایا ہوا ہے۔ حدیث میں حلہ کے الفاظ ہیں، اور حلہ اس زمانے میں دو ایک ہی جیسی چادریں، اوپر والے جسم پر بھی اور نیچے بطور تہمد جو استعمال ہوتی، دونوں چادریں ایک جیسی یکساں ہوں، جس کو میچنگ کہتے ہیں آج، اسے عربی میں حلہ کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر نے جس طرح کا میچنگ دو چادریں خود پہنی ہوئی ہیں، غلام کو بھی اسی سٹف، اسی کپڑے، اسی کوالٹی، اسی قیمت اور اسی طرح کی چادریں پہنائی۔ معرور بن سعید کہتے ہیں مجھے قدر حیرت ہوئی، میں نے پوچھا کہ ابو ذر کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو بھی اپنے جیسا لباس پہنایا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے معرور بن سعید کو، پوچھنے والے کو بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ کی زندگی میں میرا کسی غلام سے کوئی جھگڑا، کوئی بحث اور تکرار ہو گئی۔ اس روایت میں غلام کے بارے میں کوئی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے، تعیین نہیں ہے اس کی کہ وہ کون تھا، لیکن دیگر روایات میں کہ شاید وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فرماتے کسی غلام سے میری بحث و تکرار ہوئی، اور اس بحث و تکرار میں حضرت ابو ذر کہتے ہیں عیرتہ بأمہ، میں نے اسے اس کی ماں کی وجہ سے شرم دلائی۔ روایات میں کہ آپ نے اسے کہا یا ابنۃ السوداء، او کالی عورت کے بیٹے، یہ جملہ اس غلام کو کہا۔ ابو ذر کہتے ہیں میں غصے میں تھا، تکرار ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی کسی بات پہ، غصے میں میری زبان سے اس حبشی غلام کے لیے یا ابنۃ السوداء نکل گیا۔ اللہ کے رسول نے سن لیا۔ ہم ملازموں کو کیا کیا کچھ کہتے ہیں جو ہمارے ماتحت ہیں، اور جب ہمیں غصہ آیا ہو اس غصے میں ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے۔ یہ حدیث ابو ذر ہمیں سوچنے کا موقع دے رہی۔ حضور کو رحمت للعالمین مان لینا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ دینا، پڑھ دینا، سنا دینا، سن لینا، مسجد میں لکھوا دینا یا گھر پہ یا اپنی کار پہ لکھوا لینا، یا آج جو ہمارا ہے سٹیٹس لگا لینا آسان ہے، لیکن رحمت للعالمین کے اسوہ حسنہ کو اپنانا مشکل ہے۔ اور اگر رحمت للعالمین کا اسوہ حسنہ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو یقین کیجئے ہماری زندگیاں بھی سراپا رحمت بن جائیں گی، سراپا خیر بن جائیں گی۔ وہ جس کو آئیڈیل لائف کہتے ہیں، وہ ایک مثالی زندگی، وہ وہی زندگی ہے جو رسول اللہ نے گزار کے دکھائی۔ ابو ذر غفاری اور محبوب صحابی ہیں، کبھی سناؤں گا کہ آپ کیسے اسلام قبول کیا، حضور سے تعلق کتنا ہے، شان کیا ہے۔ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں، غصے میں، تکرار میں ایک غلام کو، اور صدیوں پہلے اس عرب کے معاشرے میں غلاموں کی کوئی سوشل ویلیو نہیں تھی، معاشرے میں، عام معاشرے میں انہیں کوئی وقار حاصل نہیں تھا۔ آج جو ہمارے دیہات کے، گاؤں کے پس منظر کے لوگ ہیں یا اس سے واقف ہیں، وہ جو دیہاتوں میں جنہیں کمی کہا جاتا ہے نا، کمی اور کمی، آج دیہاتوں کے کمیوں سے بھی بدتر اس دور کے غلاموں کی جو صورتحال تھی وہ تھی۔ ایک اس غلام سے ابو ذر غفاری کا جھگڑا ہے، اور جھگڑے اور تکرار میں کہہ دیا یا ابنۃ السوداء، او کالی ماں کے بیٹے۔ سماعت مصطفیٰ تک یہ آواز پہنچ گئی۔ فرمایا یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، ابو ذر اس کی ماں کی وجہ سے اسے آر دلا رہے ہو؟ انک امرؤ فیک الجاہلیہ، اپنے جلیل القدر صحابی سے حضور نے انتہائی سختی کے ساتھ اور بڑی ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت پائی جاتی ہے۔ کیا کوئی ماں خود چنتا ہے؟ کیا کوئی رنگت کا انتخاب خود کرتا ہے؟ کیا کوئی اپنی مرضی سے کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے؟ ابو ذر تمہیں خبر ہی نہیں ہے، تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے، تم نے میرا دین قبول کیا ہے، اور پھر کسی کو اس کی ماں اور اس کی رنگت کی وجہ سے عار دلا رہے ہو۔ انک امرؤ فیک الجاہلیہ، اے ابو ذر یہ تو دور جہالت کے لوگوں کا کام تھا، یہ تو نادانی اور حماقت والی باتیں ہیں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔
فمن کان اخوہ تحت یدہ، حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس غلام سے معذرت کی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ گئے اور جا کے کہا کہ میں اپنا رخسار زمین پہ رکھ دیا، اور اس غلام سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھو تاکہ میں نے غصے میں جو تمہیں کہا ہے اس کی تلافی ہو سکے۔ اور یہاں ہے کہ اللہ کی یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 30 ہے، صحیح مسلم میں 1661 نمبر حدیث ہے، اس میں یہ تفصیل نہیں ہے، لیکن اس میں حضور کی ناراضگی کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ایک اصول ارشاد فرمایا لوگو، یہ جو غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ کمی اور کمین یہ لفظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ تو زندگی کا الٹ پھیر ہے، یہ تو زندگی کی تلخی اور ترشی ہے کہ کسی کو غلام اور کسی کو آقا، کوئی مالک ہے تو کوئی ملازم ہے، کوئی ملازمت کروا رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے۔ فرمایا یہ تو زندگی کا ایک لائف سرکل ہے، ایک لائف سپین ہے، یہ حالات ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تمہارے بھائی ہیں، جس کی ماتحتی میں فرمایا اس کا بھائی ہو فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ۔ معرور بن سعید نے ابو ذر کو دیکھا کہ جو لباس خود پہنا ہے وہی غلام کو پہنایا، وجہ پوچھی ہے، ابو ذر وجہ بتا رہے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے نصیحت کی تھی کہ یہ جو تمہارے بھائی تمہارے غلام بن گئے ہیں، تمہاری غلامی میں ہیں، جو خود کھاتے ہو وہی انہیں کھلاؤ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، انہیں اتنا کام نہ بتاؤ جتنا وہ کر ہی نہ سکے، ان کی کیپیسٹی سے ہی باہر، ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام مت دو۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اور اگر کوئی کام ایسا ہے جو ان کی جسمانی طاقت سے، ان کی صلاحیت سے زیادہ ہے، فَأَعِينُوهُمْ، فرمایا پھر خود آگے ہو کے ان کی مدد بھی کر دو۔ یہ رحمت للعالمین کا اسوہ ہے۔ اور جس سماعت ابو ذر نے سنا ہے، عمل یوں کیا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد دیکھا ہے دیکھنے والے نے، جو خود پہنا ہے وہی غلام کو پہنایا۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم تھی۔ ابو ذر غفاری نے بھی اصلاح کی اور خود جو پہنا وہی غلام کو بھی پہنایا، اور الحمدللہ ہر زمانے میں معاشرے میں ایسے خوش نصیب مسلمان رہے ہیں جو اپنے ملازموں سے بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، جو ان سے گھر کے فرد جیسا سلوک کرتے ہیں، جو ان سے اخلاق حسنہ اور عمدہ طریقے سے پیش آتے ہیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی کہ آج تصویریں بعض اوقات سوشل میڈیا پہ ایسی وائرل ہوتی ہیں کہ یقین کیجئے دیکھ کر آنکھیں نہیں دل روتا ہے۔ ایک ملازمہ بچی ہے، کسی بہت بڑے ریسٹورنٹس پہ فیملی کھانا کھا رہی ہے اور بچی کو کرسی دے کے منہ دوسری طرف کر کے بٹھایا ہوا، وہ چھوٹی سی بچی۔ ایک فیملی بہت بڑے ریسٹورنٹ پہ ہزاروں کا بل پے کر سکتی ہے، لیکن ایک بچی کے لیے ایک چھوٹی سی کھانے کی چیز، کچھ فرائز، ایک برگر، ایک آدھ سلائس، اس بچی کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیا ایسا رویہ رکھنے والے رحمت للعالمین کی امت کہلانے کے حقدار ہو سکتے؟ حضور کہہ رہے ہیں جو خود کھاؤ وہ غلاموں کو، اور بارہا عرض کی کہ جو غلام تھے آج کے ملازموں کا ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، وہ تو من کل الوجوہ رقیق تھے، مملوک تھے، ان کی ملکیت تھے۔ آج جو ملازم یا ملازمہ اور جو بچہ یا بچی ہمارے گھر میں کام کرتا ہے وہ ہمارا غلام نہیں ہے، وہ ہماری باندی نہیں ہے، ہم نے صرف ان کی سروسز لی ہیں، ان کی خدمات کا فائدہ اٹھا کے ہم اس کی قیمت چکاتے ہیں، ہم ان کے وجود کے مالک نہیں ہیں۔ رسول اللہ فرماتے جن کے وجود کے تم مالک ہو ان کو بھی وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور اگر خود بٹھا کے ساتھ نہیں کھلا سکتے تو ایک آدھ لقمہ تو کھانے کو دے دو۔ اور آج ریسٹورنٹس پہ فیملی بیٹھ کے لنچ اور ڈنر اور بریک فاسٹ انجوائے کر رہی ہے، ملازمہ کی کرسی دوسری طرف کر کے اسے بٹھایا ہوا ہے، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے میں نہیں سمجھ پایا، آپ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن رحمت للعالمین کو اس ملازم اور ملازمہ کا درد ہے۔ حضور نے بتایا انہو ولیحرہ وعلاجہ، جو رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے اسے اپنے ملازموں سے اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنا ہوگی۔ حضور نے کھانا بنانے والے ملازم پہ بیتنے والی حدت، تپش اور حرارت کو محسوس کیا ہے۔ کیا کہیں، دکھی ہو جاتا ہے دل جب ہم اپنے رویے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ملازموں کا درد کیا محسوس کرنا تھا، ہمیں تو شریک حیات کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ آج مسلمان معاشرے میں کتنے ہیں جو اپنے ساتھ زندگی گزارنے والی شریک حیات کا درد محسوس کریں، اس کی تکلیف کو محسوس کریں۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے غلاموں کی تکلیف بھی محسوس کیا کریں۔ اللہ کے رسول کا اسوہ یہ تھا کہ ملازم غلام
بیمار ہوتا حضور عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور مسلمان نہیں، سرکار کا امتی نہیں، ایک یہودی لڑکا حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، کچھ دن نظر نہیں آیا، پوچھا کہ کہاں ہے، عرض کی کہ حضور بیمار ہے، فرمایا مجھے اس کے گھر لے کے چلو۔ رحمت للعالمین یہودی لڑکے کے گھر تشریف لے گئے، ایک یہودی کے ہاں لے گئے۔ اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ یہودی سازشیں کرتے ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن نے یہودیوں کی سازشیں بیان کی ہیں، یہودیوں نے حضور کے قتل کی کوششیں کی ہیں، انبیاء کو قتل کیا ہے۔ لیکن آج جو ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہ کسی قوم کے جرم کی سزا اس کے ہر فرد کو نہیں دی جاتی، جرم کی سزا مجرم کو ملتی ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر کوئی قوم تمہیں ناپسند ہے، کوئی گروہ تمہیں ناپسند ہے، اس کی ناپسندیدگی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کو ہی ہاتھ سے چھوڑ دو۔ تمہارا ناپسند کرنا اپنی جگہ اور عدل و انصاف کے تقاضے اپنی جگہ، ناپسندیدگی ایک طرف ہے، عدل و انصاف ایک طرف۔ حضور یہودی لڑکے کے ہاں گئے ہیں، وہ لڑکا شدید بیمار تھا، لکھا ہے کہ اس کی آخری سانسیں تھیں، اللہ کے رسول اس کے سرانے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ ایک بار کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، ایک بار کلمہ پڑھ دے۔ وہ لڑکا سوالیہ نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھنے لگ گیا، بچہ تھا ابھی، گھبرا گیا کہ باپ سر پہ کھڑا ہے، کلمہ پڑھوں کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور وہ باپ بھی جب اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھا، اور یہودی، قرآن کہتا ہے یہودی میرے حبیب کو یوں پہچانتے جیسے اپنی سگی اولاد کو پہچان، جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، آپ سچ ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب دیکھا تو بیٹے سے کہا اطع ابا القاسم، جو ابو القاسم کہتے ہیں وہ مان لو۔ اس لڑکے نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ خدمت گزار یہودی تھا جس کے سرانے بیٹھ کے اللہ کے رسول کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ کیا ہم نے بھی کبھی اپنے ملازم یا ملازمہ کی بیماری میں عیادت کی؟ حضور کا اسوہ ہم سے سوال کر رہا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک حبشی خاتون، ایک سیاہ رنگ کی خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی، اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ دنوں سے وہ نظر نہیں آئی۔ پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی تو وفات ہو گئی، بیمار ہوئی اور وہ وفات پا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا اللہ آذنتمونا، اگر وہ بیمار ہوئی تھی، جنازہ پڑھا جانا تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ گویا صحابہ نے سمجھا کہ یہ عام سی عورت ہے، اس کے جنازے کا حضور کو کیا بتانا، حضور کو کیا اطلاع دینا، اس وجہ سے انہوں نے حضور کو نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا، ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیاہ رنگ کی حبشی خاتون جو مسجد کی صفائی ستھرائی کا کام کرتی، حضور کو وفات کا پتہ نہیں چل سکا، جنازے کا علم نہیں ہو سکا، قبر کا پوچھا صحابہ سے، اور پوچھ کے حضور اس کی قبر پہ تشریف لے گئے۔ اور ایک روایت میں کہ دعا فرمائی ہے، اور دوسری روایت میں حضور صحابہ بھی ساتھ ہیں، اللہ کے رسول نے قبر پہ جا کے کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا فرمائی، اور نماز جنازہ پڑھا کے فرمایا ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اہلها، فرمایا لوگوں قبروں میں اندھیرا ہوتا ہے، یہ قبریں اندھیری ہوتی ہیں، یہ دنیا کی روشنیاں وہاں کام نہیں آتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ، اور جس قبر پہ کھڑا ہو کے میں نماز پڑھ دیتا ہوں، میں دعا مانگ دیتا ہوں، اللہ اس قبر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تمہاری نگاہ میں یہ صرف ایک سیاہ رنگ کی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، میری نگاہ میں یہ ایک انسان تھی، میری نگاہ میں یہ میرے رب کی مخلوق تھی، اور میرے قبر پہ آنے سے اس کو فائدہ ہوگا، اس لیے میں اس کی قبر پہ آیا۔ اللہ کے رسول مرنے کے بعد بھی مسجد کی صفائی کرنے والی، حضور کی ذاتی ملازمہ نہیں تھی، ذاتی خادمہ نہیں تھی، مسجد کی صفائی اور خدمت گزار تھی، حضور قبر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، غلام سے کوئی غلطی ہوئی ہے، خود بیان کر رہے ہیں، کہتے میں اسے کوڑے سے مار رہا تھا، ظاہر غلطی ہوتی ہے، اور حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر غلام سے غلطی ہو جائے تو کتنی بار معاف کریں؟ روایت میں حضور خاموش رہے، دوبارہ پھر سوال ہوا حضور ہمارے خادم ہمارے غلام غلطی کرتے ہیں کتنی بار معاف کریں؟ خاموش رہے۔ جب تیسری بار بھی سوال ہوا فرمایا دن میں 70 بار معاف کر دیا کر۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین، اور 70 شارحین نے لکھا ہے کہ 70 سے مراد ایگزیکٹ 70 کا فگر نہیں ہے، مراد ہے جتنا زیادہ ہو سکے معاف کر دیا۔ ابو مسعود البدری
کہہ رہے میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، کوڑے سے پیٹ رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو۔ کہتے غصہ اتنا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی کون بول رہا ہے۔ کہتے جب قریب آیا دیکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے مارتے ہوئے دیکھا، پھر فرمایا اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو۔ کہتے میں ایک دم کپا گیا، میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پھر تیسری بار فرمایا اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو۔ اور پھر جو جملہ زبان نبوت سے ادا ہوا، کاش اللہ کرے ہم یہ دل کے کانوں سے سن لیں، سر کے کانوں سے نہیں۔ اگر یہ دل کے کانوں سے سن لیں گے تو یقین کیجئے ہمارے رویے بدل جائیں گے۔ حضور کے صحابی ہیں، ابو مسعود البدری ہیں، اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے ہیں۔ کوئی سمجھدار شخص چھوٹی موٹی بات پہ کسی کو کوڑے سے نہیں مارتا، کوئی بہت بڑی غلطی ہوگی، حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے کہ غلطی کیا ہو، کسی شرع کی کتاب میں کچھ نہیں ہے کہ کیا غلطی ہوئی، رسول اللہ نے بھی پوچھا نہیں ہے کہ وجہ کیا بنی تھی، دیکھا ہے مارتے ہوئے، فرمایا اعلم ابا مسعود، ابو مسعود سن لو، 3 بار متوجہ کیا، فرمایا ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام۔ ابو مسعود اسے بازار سے خریدا ہے، اس کی قیمت چکائی ہے، اس کا تمہارے نزدیک کوئی والی وارث نہیں ہے، تم اس کی جان بھی لے لو تمہارے خیال میں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن ابو مسعود جتنی تمہیں غلام پہ قدرت ہے اللہ کو اس سے کہیں زیادہ تم پہ قدرت ہے۔ جتنا ابو مسعود بدری اپنے غلام کا مالک ہے، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ تمہارا مالک ہے۔ جتنی تمہیں اپنے ملازم پہ قدرت ہے اللہ کو اس سے کہیں زیادہ تم پہ قدرت ہے۔ کیا غلطی ملازم سے ہوئی؟ مجھ سے کبھی نہیں ہوئی، میں نے زندگی میں کبھی غلطی نہیں کی، میں غلطیوں سے پاک۔ یہ کسی بیمار ذہن کا خیال تو ہو سکتا ہے، کوئی تندرست، کوئی سمجھدار، کوئی ذی شعور ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابی سے نہیں پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہے، کتنے ہزار کا تمہارا اس نے نقصان کر دیا ہے، کتنا تمہارا کاروبار کا نقصان کیا ہے، کتنی تمہاری جائیداد کو، کچھ نہیں پوچھا۔ 3 بار کہہ کے فرمایا کوڑے سے مارنے والے جتنی تجھے اس پہ قدرت ہے اللہ کو اس سے کہیں زیادہ تجھ پہ قدرت۔ پھر صحابی نے کیا کیا جسٹیفیکیشنز دیں، توجیحات دیں، بتایا حضور یہ دیکھیے یہ اس نے میرا کام ضائع کر دیا، یہ خراب کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ ایسا کہنے والے صحابہ نہیں تھے، یہ ہم ہیں، شریعت کا حکم جانتے ہوئے، قرآن کی آیت سن کر، رسول اللہ کا فرمان سن کر بھی ماننے کی بجائے ہیلے تراشتے ہیں، جواز ڈھونڈتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضور نے ایک جملہ بولا ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب سنا عرض کی ہوا حر لوجہ اللہ، یا رسول اللہ جو ہونا تھا ہو چکا، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ حضور میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ جب انہوں نے ایسا کہا، اب سنیے یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1659 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما لو لم تفعل، اگر تم ایسا نہ کرتے، کوڑے سے مار رہے تھے، میرے کہنے پر اللہ کی قدرت یاد دلانے پہ تم نے آزاد کر دیا ہے، اگر نہ کرتے للفحت کالنار او لمست کالنار، اگر اسے آزاد نہ کرتے تمہیں جہنم کی آگ چھوتی۔ صحابی رسول کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم نے غلام پہ تشدد کیا ہے، میرے کہنے پہ آزاد کر دیا ہے، اگر آزاد نہ کرتے جہنم کی آگ تمہیں مس کرتی۔ صحابی رسول کو زبان نبوت یہ جملہ ارشاد فرمائے، اور آج ہم دل کانپ اٹھتا ہے جب میڈیا پہ خبر پڑھتے ہیں کہ 10 سال کی بچی جو گھر میں ملازمہ تھی، مالکن نے استری گرم کر کے اس کے جسم پہ تشدد کیا۔ کیا ہوا تھا؟ ڈنر سیٹ کا برتن توڑ دیا تھا، کوئی چیز اس سے گر گئی تھی، کوئی کھانے کا نقصان ہو گیا تھا، اور استریاں گرم کر کے ملازموں کے جسموں کو داغا جاتا۔ کیا ایسا کرنے والے رحمت للعالمین کی امت ہونے کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ ان لی مملوکین، حضور میرے کچھ غلام ہیں، یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی، حضور وہ مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، حضور وہ میری خیانت بھی کرتے ہیں اور میری نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، واشتمہم واضربہم، پھر میں انہیں گالیاں بھی دیتا ہوں اور میں انہیں مارتا بھی۔ یہ صحابی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3165، حضرت عائشہ راویہ ہیں، صحابی ہیں، غلاموں کا حال بھی بتایا، جھوٹے بھی ہیں، خائن بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، میں گالیاں بھی دیتا ہوں اور میں ان پہ تشدد بھی کرتا ہوں، ان کو مارتا بھی۔ اور پھر پوچھا فکیف انا منہم، حضور میدان قیامت میں ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک، جو انہوں نے تمہاری خیانت کی ہے، جو انہوں نے تم سے جھوٹ بولے ہیں، جو انہوں نے تمہاری نافرمانی کی ہے، اس سب کا حساب لگایا جائے گا، اور جو تم نے انہیں سزا دی ہے اس کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ غلطی کیا تھی، سزا کیا دی گئی؟ فرمایا اگر تو تمہاری دی ہوئی سزا ان کی غلطیوں کے برابر ہوئی تو کان کفافا لا لک ولا علیک، پھر تو دونوں کی جان چھوٹ گئی، ملازم بھی چھوٹ گئے کہ دنیا میں سزا بھگت لئی، تم نے بھی جرم کے برابر سزا دی تھی، تمہاری جان بھی چھوٹ گئی، تم پر کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُ، اور اگر تم نے جو سزا دی وہ ان کے گناہوں اور غلطیوں سے کم تھی تو اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر جو سزا تم نے دی تھی وہ ان کے گناہوں سے بھی زیادہ تھی، اقتص لہم منک الفضل، جتنا ان کے جرم سے زیادہ سزا دی تھی قیامت والے دن اس کا قصاص لیا جائے گا، قیامت والے دن مالک سے بدلہ لیا جائے گا کہ جس نے ملازم کو صرف شبہ کی وجہ سے مار مار کے اس بیچارے کی چمڑی ادھیڑ دی، اور بعد میں پتہ چلا کہ چوری تو گھر کے کسی فرد نے کی تھی، ملازم کو مار مار کے تھانے میں پٹوا کے اس بیچارے کو ساری زندگی کے لیے معذور کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ غلطی تو گھر کے کسی فرد کی تھی۔ سن لیجئے، رسول اللہ فرما رہے ہیں جس نے ملازم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دی ہے، دنیا میں تھانے دار اسے نہیں پکڑ سکا ہے، دنیا میں وہ کسی ایجنسی کی ریسرچ اور اس کی انویسٹیگیشن میں مجرم ثابت نہیں ہوا، ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے جس کا نتیجہ قیامت کو نکلے گا۔ فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ اس سے قصاص لے گا۔ حضور نے یہ فرمایا وہ مالک پیچھے بیٹھ کے رونے لگ گیا، آہو بکا کرنے لگ گیا کہ میں تو بہت مارتا ہوں۔ جب اس نے یہ آہو بکا شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تقرؤ کتاب اللہ، کیا تم اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، سورۃ الانبیاء کی آیہ نمبر 47 حضور نے پڑھ کر سنائی۔ اللہ کا فرمان ہے ہم نضع، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم جو ساری کائنات کے مالک ہیں، ساری قدرتوں اور طاقتوں کے مالک ہیں، ہر بڑے سے بڑے طاقتور جابر اور ہر بڑے سے بڑے سرکش سے زیادہ ہم طاقتور، ہم قیامت کے میدان میں عدل کا ترازو قائم کریں گے، فلا تظلم نفس شیئا، اس دن کسی پر ایک معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب اس شخص نے سنا عرض کرنے لگا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول خدا کی قسم ہے اب میرا اور ان کا ساتھ بڑا مشکل ہے، حضور آپ گواہ ہو جائیں میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں، میں نے ان سب کو آزاد کر دیا کہ جو میری طرف سے زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ اور اس کا جو ہے وہ ایک طرح سے کچھ جرم جو ہے وہ کم ہو سکے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ احادیث مبارکہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں، ہم ملازموں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، ہم خادموں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، اور رسول اللہ کا اسوہ حسنہ حضور کی تعلیمات وہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ فرمایا اگر تمہارے ملازم سے ہم آہنگی نہیں ہے، مزاج مختلف ہیں، بات نہیں بنتی ہے، تو فرمایا اسے اپنی ملازمت سے علیحدہ کر دو، اسے اگر غلام ہے تو بیچ ڈالو، ملازم ہے تو ملازمت سے نکال دو، لیکن تشدد کی راہ اختیار کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ خود زیادتی کرنے والے کے حق میں نقصان دہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسوہ رحمت للعالمین کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔